मारा नाम हुन्ना हमा एक ट्यूशन टीचर हो। मारा पास एक काशिफ नाम का लड़का पढ़ना आता था जो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा दिल था या मुझे उससे अच्छा लगता है। एक दिन काशिफ या अकेले ट्यूशन में बैठा था। मना काशिफ को लाया या कमा पास कंडी लग दी या फिर मारा ऊपर चढ़ा या मारे बली का इंडर ही फरेग हो गया। मेरा नाम काशिफ है और ये कहानी उस वक्त की है जब मैं 18 साल का था। मेरा ताल्लुक एक बहुत ही मतमूल घराने से था। हमारे घर में मेरी वालदा, वालिद और एक छोटा भाई। मारा नाम हुना हमा एक ट्यूशन टीचर हो। मारा पास एक काशिफ नाम का लड़का पढ़ना आता था जो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा दिल था या मुझे उससे अच्छा लगता है। एक दिन काशिफ या अकेले ट्यूशन में बैठा था। मना काशिफ को लाया या कमा पास कंडी लग दी या फिर मारा ऊपर चढ़ा या मारे बली का अंडर ही फरेग हो गया रहते थे। गर्बत की वजह से हमारे दौरे बहुत कम होते थे। रिश्तेदार हर चंद महीनों या सालों में सिर्फ एक बार मिलने आते। हमारे घर के बिल्कुल साथ आम का दरख्त था। इनके 2 बच्चे थे, हना 14 और एक 10 साला बेटा। अबू काम के सिलसिले में शहर से बाहर थे और हफ्ते में एक बार वापस आते। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के बाद मैं आज़ाद था, इसलिए मैंने कुछ ट्यूशन लेने का फ़ैसला किया। मैंने लोगों के घरों में पढ़ाना शुरू किया। काफ़ी मेहनत और लगन के बाद हमारे ख़ानदान के हालात बेहतर होने लगे क्योंकि मुझे अच्छी खासी तादाद में होम ट्यूशन की नौकरियां मिलें जिससे काफ़ी आमदनी हुई। तकरीबन 2 साल गुजर गए और मैं ग्रेजुएशन के करीब था। एक दिन घर आया तो हुना को घर के दरवाजे पर देखा। अगरचे ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी लेकिन मैं उसे घूरता रहा। वो भी अब 16 साल की हो चुकी थी। हिना के कपड़े उसके जिस्म से तंग थे। शायद वो धूप में नहाकर कपड़े पहने थी। मेरी नज़रों को भांपते हुए उसने आंखें साफ करते हुए कहा, काशिफ भाई, उम्मा आपके घर बैठी हैं, काफ़ी देर हो गई है, आप इन्हें भेज देंगे? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं उसे फ़ौरन भेज देता हूँ। ये कहकर मैं घर में दाखिल हुआ। हुन्ना की अम्मी रोज़ीना भाभी उम्मा से बातें कर रही थीं। जैसे ही उसने मुझे देखा उसने कहा, हम सिर्फ आपके बारे में बात कर रहे थे। असल में हुन्ना के 9वीं जमात के इम्तिहानात आने वाले थे और वो स्कूल के अलावा कहीं और नहीं पढ़ती है। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? मैंने कहा, क्यों नहीं। मैंने उन्हें बताया कि वो हुना को बुला रही है। उसने कहा ठीक है और मैं नहाकर फरेश हो गया और ट्यूशन के लिए रवाना हो गया। 3 दिन बाद इम्मा ने कहा, काशिफ तुमने रोज़ीना को जवाब नहीं दिया, क्या तुम हुना को पढ़ाओगे? मैंने कहा, उम्मा ये मुनासिब नहीं लगता, भाभी और हुना घर पर हैं, लोग बिला वजह गपशप करेंगे। अम्मा ने कहा कि ठहरो, मैं रोज़ीना को फ़ोन करके बात करती हूँ। रोज़ीना भाभी और इम्मा बातें करने लगीं। मैंने बहाना बनाया और बाहर निकल गया। मेरी नज़रें खुद ब खुद रोज़ीना भाभी के दरवाजे पर चली गईं मगर वो बंद था। मैं सीधा जाकर अपने दोस्तों के साथ बैठ गया। अगले दिन भाभी ने पूछा, क्यों? काशिफ, वो हमारी आंखों के सामने बड़ा हुआ है और चुपचाप बैठा है ना? मैंने कहा, नहीं भाभी, बस ऐसा ही है। भाभी ने कहा, हुन्ना कल आएगी, प्लीज़ उसे वहाँ पढ़ाओ, बस वक्त बताओ, तुम उसे कब सिखा सकती हो? मैंने कहा, ठीक है भाभी, उसे कल शाम 4 बजे घर भेज देना और शाम 6 बजे मुझे कहीं और जाना है। हाँ ठीक है, जो तुम्हें सॉर्ट करता है। ये कहते हुए उसकी आंखें मुझे गौर से देख रही थीं। वो उसके दरवाजे पर खड़ी हर बात कर रही थी। मैंने इजाज़त ली और घर वापस आ गया। अगले दिन हुना मेरे सामने बैठी थी। उसके दुपट्टे ने सर को पूरी तरह ढांप रखा था। दूसरे कमरे में उम्मा और रोज़ीना भाभी बातें कर रही थीं। हिना पिलाई में अच्छी थी। उसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं थी। कुछ ही दिनों में वो काफ़ी आरामदा हो गई। उसके इम्तिहानात में अभी 1 हफ्ता बाकी था। 1 महीना गुजर चुका था। ईमा ने कहा, सुबह रोज़ीना से मिलो, से मुझसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, सुबह बखैर। अगली सुबह में हिना के दरवाजे की घंटी बजा रहा था जब भाभी ने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा, हाँ भाभी मैं ठीक हूँ, मैंने आपको बुलाया था। उसने मेरे हाथ में एक लिफाफा दिया। उसने कहा, बस यही मैं तुम्हें देना चाहता था। मैंने पूछा, इसमें क्या है? उसने कहा, उसे खोल कर देखो, कुछ सामान है, जब तुम वापस आओ तो मुझे दे देना, कोई नहीं ला रहा है। मैंने कहा, ठीक है, और लिफाफा जेब में डाला और चलना जारी रखा। एक मकाम पर रखकर उसे खोला तो मेरे हाथ कांपने लगे। ये क्या है? उसमें 5,000 रुपए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि मुझे क्या लाने की ज़रूरत है। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। पहले मेरी भाभी की नज़रें और फिर ये 5,000 रुपए का लिफाफा। वो मुझसे क्या चाहती है? मैंने दोबारा लिफाफा पलटा तो एक पर्ची मिली जिसमें एक मोबाइल नंबर और मैसेज था, 11 से या बजे। ये दुनिया कभी कभी ऐसी चालें चलती है कि मैं चाहकर भी बच नहीं पाता। खैर, वो पहली रात थी जब मैंने रोज़ीना से फ़ोन पर बात की थी। हमारी रस्मी गुफ्तगू हुई।
میں نے 5,000 روپے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ رکھ لو، تمہارے کام آئے گا۔ میں نے کہا میں نے رکھ لیا ہے لیکن اس کا کیا کروں؟ بھابھی نے کہا تم جوان اور خوبصورت ہو، گرل فرینڈ کے لیے کارآمد ہوگی۔ میں نے کہا لیکن میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ بھابھی نے جواب دیا تم ایک کیوں نہیں لیتے؟ میں خاموش ہو گیا اور پوچھا کیا کوئی اور چیز ہے جس کی مجھے امید ہے؟ میں نے صرف موت کی وجہ سے کہا۔ کہنے کو بہت کچھ تھا لیکن شاید محبت کی کمی میرے مقدر میں لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، تم کیا جانتے ہو؟ میں نے سوچا اور لالمی میں فون بند کر دیا۔ اس کے بعد کوئی میسج یا کال نہیں آئی۔ وہ پہلی رات تھی جب میں بہت بے چین تھا۔ میں نے اچھال دیا اور مڑا، اٹھ کر پانی پیا اور ٹیرس کی طرف بڑھ گیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی مجھے ملحقہ چھت سے دیکھ رہا ہے، لیکن کون؟ بہرحال میں نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی اور تھوڑی دیر بعد واپس نیچے آ گیا۔ کچھ دن بہت کچھ ہوئے بغیر گزر گئے۔ پھر ایک اتوار میں گھر پر تھا کہ بھابھی روزینہ بھاگتی ہوئی آئیں کیونکہ علاقے میں کوئی مر گیا تھا۔ اماں فوراً ان کے پیچھے چلی گئیں اور جاتے ہی روزینہ بھابھی نے کہا کاشف گھر سنبھالو، ہنا اکیلی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی دیکھ بھال کیسے کروں۔ میں کچھ کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں اٹھ کر ٹیرس پر چلا گیا، یہ سوچ کر کہ گلی کا دیوان بھی وہیں ہوگا۔ میں آنکھیں بند کر کے گہرے سانس لے رہا تھا جب میں نے چپ چاپ آواز سنی۔ میں باہر کسی کو نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن میری نظر فوراً ہنا کے ٹیرس پر گئی اور میں نے دیکھا کہ وہ مجھے اشارہ کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ ڈر گئی اور کہنے لگی سوری کاشف، میں بور ہو گئی تھی اس لیے اوپر آ گئی، سوری سوری میں نیچے جا رہی ہوں۔ اس نے میری طرف نہیں دیکھا، وہ فوراً نیچے چلی گئی۔ مجھے افسوس ہوا کہ مجھے اسے اس طرح ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ میں بھی نیچے آ گیا اور بات یہیں ختم ہو گئی۔ اگلے دن ہنا آئی اور اس نے حسب معمول گالی گلوچ کے بجائے صرف اشارے سے میرا استقبال کیا اور بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کا موڈ بہتر کرنے کے لیے ہنسنے لگا۔ میں نے کہا ہنا کیا ہوا؟ کل اس نے کہا کاشف میں نے معافی مانگ لی۔ وہ گھبرا کر بولی ٹھیک ہے بتاؤ تم مجھے کیا بتانا چاہتے تھے؟ اس نے کہا مجھے بتانے کو بہت کچھ ہے، میں تمہیں وقت کے ساتھ سب کچھ بتا دوں گی۔ مجھے اس سے بات کرنے میں مزہ آنے لگا تو میں نے پوچھا وہ وقت کب آئے گا؟ کہنے لگی یہ میری قسمت پر منحصر ہے، کب کھلے گا؟ میں نے کہا کیا آپ اپنی قسمت کھولنے کے لیے کچھ کریں گے؟ کیا آپ اس کے خود کھلنے کا انتظار کریں گے؟ اس نے کہا میں خود کوشش کروں گا لیکن میں ڈرتا ہوں۔ میں نے پوچھا کون سا؟ کہنے لگی اب سے۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے اپنا بیگ اٹھا کر چلی گئی۔ ہنا نے اپنی ماں سے کہا کہ کاشف سے پوچھیں کہ موبائل فون اب پڑھائی کے لیے کتنا ضروری ہو گیا ہے۔ روزینہ نے کہا میرے پاس ایک ہے، استعمال کرو۔ ہنا نے کہا نہیں ماں مجھے اسمارٹ فون چاہیے۔ روزینہ بھابھی نے کہا ٹھیک ہے میں خود کاشف سے بات کر لوں گی۔ ہنا نے کہا ہاں اماں۔ یہ سب بتاتے ہوئے ہنا نے کہا کہ پلیز میرا موبائل فون اماں کو تجویز کر دیں۔ میں نے کہا لیکن ہنا میں کیوں کروں؟ اس نے کہا پلیز کاشف، اماں آپ کی درخواست مان لیں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں، میں اب خوش ہوں۔ کہنے لگی ہاں بہت خوشی ہوئی۔ ہنا کے چھٹے دن کے دوران روزینہ بھابھی بھی آئیں اور کہنے لگے کاشف تم موبائل فون کی بات کر رہے ہو، کیا یہ واقعی ضروری ہے؟ میں نے کہا ہاں بھابھی یہ ضروری ہے، بہت ساری چیزوں کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت ہے۔ روزینہ بھابھی نے کہا ٹھیک ہے میں انسٹال کروا دیتی ہوں۔ 4 دن بعد میں رات کو ٹیرس پر لیٹا تھا۔ میں نے باہر شور محسوس کیا، پھر محسوس کیا کہ کوئی دروازہ چھوڑ رہا ہے۔ تبھی میں نے روزینہ بھابھی کا گیٹ بند ہونے کی آواز سنی۔ مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگا، پھر میں سوچنے لگا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ ہنا کے ساتھ، روزینہ بھابھی کے ساتھ، روزینہ بھابھی مجھ سے فری ہو گئیں۔ ہنا اکثر مجھے ان آنکھوں سے دیکھتی۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر وہ کچھ چاہتی ہے تو مجھے اس پر تھوڑی توجہ دینی چاہیے جو وہ مجھ سے چاہتی ہے۔ ان دونوں کے لیے میرے جذبات بدلنے لگے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا جب بھی مجھے ایسا کچھ محسوس ہوگا میں اس سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ اگر باہر سے کوئی ان کے گھر آ کر ایسا کچھ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ وہ رات تھی جس نے میرے جذبات اور میرے خیالات کو بدل کر میرے اندر خوف کا احساس پیدا کیا۔ ہنا کب تک میرے قریب بیٹھ کر مجھے ایک ساتھی رہے گی؟ ہنا کے اتنے قریب بیٹھنے کے بعد بھی اس کے جسم کو دیکھ کر، اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے جذبات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ اچانک بدل گئے۔ اب میں کچھ چاہتا تھا، کچھ نیا، کچھ اچھا، کچھ مزہ، کچھ منفرد۔ یہ سب سوچ کر میں نے پھر سے گہرا سانس لینا شروع کر دیا۔ اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی اور میں نے ہنا کے ٹیرس کی طرف دیکھا۔ یہ اس کی بھابھی تھی، شاید کسی قربانی کا پیچھا کر رہی تھی۔
शायद मुझे मुखातब करने की कोशिश कर रही थी। मैं जल्दी से पीछे मुड़ा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। हना के 2 इम्तिहान बाकी थे। वो रात को थोड़ी देर के लिए मेरे घर आने लगी ताकि मैं वो बात समझ सकूं जो मेरी समझ में नहीं आती। एक रात उसके जाने के बाद मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज मौसूल हुआ। कैसी हो? मैंने पूछा। मैं ठीक हूँ। अब तुम कौन हो? कहने लगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि क्या आप कर रहे हैं? मैंने कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ भाई, अब तुम कौन हो? कहने लगा, मुझे भाई मत कहो, मैं किसी की बहन हूँ। मैंने कहा, ठीक है, फिर बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी बहन हूँ। उसने कहा कि मुझे अभी बहन मत कहो, बल्कि जो चाहो कहो। मैंने फ़ोन किया और फ़ौरन कॉल मुनक़ता कर दी। मैंने पूछा, मसला क्या है? उसने कहा, मुसीबतें परेशान करती हैं और मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। उसके बाद उसने कहा, मैं आपको छत पर नाश्ता करने की कहानी भेज रही हूँ। टेरेस का लफ्ज़ सुनकर मुझे हना का ख्याल आया। दूसरा सवाल फ़ौरन ज़हन में आया, ये भाभी भी हो सकती है। लेकिन जो भी था वो इतनी खोई हुई क्यों थी? मैं फ़ौरन टेरेस पर चला गया। थोड़ी देर बाद मेरे फ़ोन पर एक लड़की की वीडियो आई जो शायद उसने तैयार होकर बनाई थी। वो इसमें बिल्कुल खूबसूरत लग रही थी। मैं सिर्फ 5 मिनट की वीडियो देखने में मगन था, लेकिन मैंने उसे तीसरी बार चलाया था। मेरी ज़िंदगी में कभी कोई गर्ल फ्रेंड नहीं थी, लेकिन उस खूबसूरत लड़की को देखकर मेरे जिस्म का हर हिस्सा बेचैनी से भर गया। मैंने महसूस किया, हन्ना के टेरेस पर कोई है, उसके सर पर तौलिया लपेट कर बालों में कंघी कर रहा है, लेकिन उसकी पीठ मेरी तरफ थी। आशा ने शायद जानबूझकर ऐसा किया था। उसे अपने बालों में कंघी करते देखकर मैं चौंक गया। मेरा मतलब है, ये हिना थी। मैं आज होना को बहुत करीब से देख रहा था, जबकि उसका सारा ध्यान किताब पर था। वो किताब पर झक्की हुई थी, मना में पेंसिल की नोक, सोचों में गम थी, उसके होंठ हैरत अंगेज थे। गोया गुलाब के फूल की पनखड़ी है जिसे मैं छूना चाहता हूँ। तभी मैं अपने जज्बात पर काबू खोता हुआ महसूस कर रहा था कि अचानक मैंने हुन्ना से कहा, हुन्ना तुमने मोबाइल लिया और मुझे अपना नंबर नहीं दिया। हिना ने कहा, सर आपने तो पूछा भी नहीं। मैंने कहा, आप मुझे सर क्यों बुला रहे हैं? हुन्ना ने कहा, जी सर, मेरी टीचर थोड़ी परजूश हैं, उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था, लेकिन ये वो नंबर नहीं था जिससे कल मैसेजेस आए थे। मेरा दिमाग चकरा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं हुन्ना को क्यों छूऊं। भाभी मगर वो भी किसी से कम नहीं थी। उसने अपने जिस्म को सबसे ज़्यादा थाम रखा था। इसके अंदाज ख़ास तौर पर जब मुझसे बात करते थे जानलेवा थे। ठीक है, अभी मेरे सामने लाशारी थी, इसलिए मैं बाद में दूसरी खेर का सोच सकता था। हिना ने कहा, क्या हुआ जनाब, आप कहाँ खो गए हैं? पता नहीं, मैं बस में थी। मैं घबरा गया और वो मेरी उलझन पर हंस पड़ी। वो हंसी जैसे बहुत से कोयल एक साथ चहचहा रहे हों। मुझे उसकी मुस्कुराहट बहुत पसंद थी और जब वो हंसती थी, बालों का एक ताला उसके चेहरे पर फड़फड़ाता था। मैंने उसके गाल पर हाथ फेर कर उसे हटाने की कोशिश की। एक लम्हे के लिए वो समझ नहीं पाया, लेकिन फिर वो शर्मा गई और खामोशी से किताब को देखने लगी। मैंने कहा, हुना तुम जानती हो मुझे प्यार हो गया है। उसकी नज़रें किताब पर थीं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उसका दिमाग कहाँ था। मेरे सवाल के जवाब में वो कहने लगे, जनाब मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा, तुम बच्चे हो, समझने में वक्त लगेगा। हुना ने जवाब दिया, अगर समझाने वाला अच्छा है तो आप जल्दी समझ जाएंगे, लेकिन अगर समझाने वाला नहीं चाहता है कि आप समझें, हना ने मुना बनाते हुए कहा, अगर इंसान में हिम्मत नहीं है तो वो किसी को कैसे सिखाए या दिखाए। उसके साथ ही उसने मेरी तरफ देखा और उठकर चली गई और मैंने अफसोस से मुसाफिहा किया। आज से मैंने रात को टेरेस पर सोने का इरादा किया था और शायद ये फैसला अच्छा था। मैं कल वीडियो के बाद सामने आने वाली कहानी को पढ़ना चाहता था और मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। तभी मुझे कल की तरह इसी नंबर से एक मैसेज मौसूल हुआ, हेलो मेरे प्यारे, तुम क्या कर रहे हो? मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैंने तुम्हारे साथ ये किया है। उसने कहा, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैंने जवाब दिया, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो नाम बदल दें, लेकिन मैं नहीं जानता। अगर आपको नाम मालूम हो गया तो आप क्या करेंगे? अगर ये एक दिन अचानक जाहिर हो गया तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मैंने कहा, अचलो। मैंने हुना की छत पर हरकत महसूस की। मैं फौरन खड़ा हो गया। मैंने देखा, रोजीना भाभी। मैंने पूछा, आप टेरेस पर क्या कर रही हैं? भाभी ने पूछा, क्यों क्यों डर रही हो? कुछ गलत कर रही थी? नहीं नहीं, मैं अभी यहाँ आया हूँ। ठीक है, इस तरफ आओ। हमारी छत पर बाथरूम का शावर काम नहीं कर रहा है। मैं तेज़ी से 3 फुट की बाड़ से छलांग लगाकर भाभी के पास पहुंचा और सीढ़ियों से नीचे उनका पीछा किया। बाथरूम सीढ़ियों के साथ लगा हुआ था। मैंने शावर खोला और देखा
کہ یہ گندگی کی وجہ سے ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے۔ میں ایک اسٹول پر کھڑا تھا اور بھابھی میرے سامنے تھی۔ میں نے شاور ٹھیک کیا اور اسٹول سے اترنے لگا اور بھابھی نے اسے آن کر دیا۔ ہم دونوں بھیگ گئے۔ بھابھی نے کہا سوری کاشف میں شاور چیک کر رہی تھی۔ مجھے سب کچھ عجیب سا لگا۔ میں واپس ٹیرس پر بھاگا، اپنا موبائل اٹھایا اور گھر واپس آ گیا۔ نیچے اترتے ہی میں فریش ہو گیا۔ اگلے دن میں ہنا کو ٹیوشن دے رہا تھا۔ ہنا نے کہا جناب ساتھ والے گھر میں میری ایک دوست ہے اور وہ چاہتی ہے کہ آپ اس کے امتحان تک اسے ٹیوٹر کریں۔ فیس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی چاہتی ہے کہ آپ اسے ٹیوٹر کریں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اسے بتاؤ، مجھے 2000 روپے دو، میں لے کر پوری کوشش کروں گا، اسے باقی محنت کرنی پڑے گی۔ ہنا نے کہا ٹھیک ہے جناب، لیکن میں بھی محنت کرتی ہوں لیکن میں نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اب وہ مجھ سے تھوڑی دور بیٹھ گئی۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ وہ سمجھ جائے گی، براہ کرم میری حوصلہ افزائی کریں۔ مجھے اس کی چالاکی پر حیرت ہوئی کیونکہ اماں اچانک آ بھی جائیں تو ہنا مجھ سے دور بیٹھی تھی۔ میں نے کہا تم خوبصورت ہو، اس سے زیادہ ہوشیار ہو۔ اس نے کہا میں جانتی ہوں کہ تم کتنے چالاک ہو، تم مجھے میری خوبصورتی کے بارے میں بتاؤ گے؟ تبھی اماں کمرے میں داخل ہوئیں اور ہنا نے بے فکر ہو کر اپنی کتاب پر دھیان دیا۔ ایما نے پوچھا بیٹا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میں روزینہ کے ساتھ بازار جا رہی ہوں سبزی لینے۔ میں نے کہا نہیں اماں، اب چلیں، میں ہنا کو چھٹی دے دوں گا، مجھے جانا ہے، کوئی نہیں جا رہا، جب تک میں واپس نہ آؤں اسے یہیں رکھو۔ اس کی اماں بھی دروازہ بند کر کے چلی جائیں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اماں اب چلیں لیکن پلیز جلدی واپس آ جائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اور چلی گئی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دروازے کی گھنٹی دوبارہ بجی اور میرا خون ابل پڑا۔ میں نے گیٹ کھولا تو وہ ایک عورت تھی۔ اس نے کہا بیٹا میری ماں گھر ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ نہیں آ رہی، وہ بازار گئی تھی، وہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں بعد میں آتی ہوں۔ اگلے دن ہنا کی سہیلی ہنا کے ساتھ آئی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی توجہ اور جوانی حیرت انگیز تھی۔ اس کی ولولہ انگیز شخصیت اس کے سحر میں گم تھی۔ اس نے کہا سارا میں نے تم جیسی لڑکی کبھی نہیں دیکھی، میرے بارے میں کچھ ایسا ہے جو شاید کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کرن، میری عمر 22 سال ہے، میں 2 سال سے میٹرک میں فیل ہو رہی ہوں، اگلا امتحان آنے والا ہے، تو کیا آپ اسے پاس کرنے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ مجھے اس کی بے تکلفی سے کوئی تعجب نہیں ہوا کیونکہ اس کے لہجے، اس کی شخصیت، اس کی بے تکلفی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک تجربہ کار کھلاڑی ہے۔ اس ساری گفتگو کے دوران ہنا نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ پتہ نہیں وہ خاموش رہ کر کرن کو کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا کرن دیکھو میرا کام تمہیں پڑھانا، سمجھانا اور امتحان کے لیے رہنمائی کرنا ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اسے نافذ کریں، اسے سمجھیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ کہنے لگی ہاں بالکل کاشف۔ ہنا نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے کہا ہاں کاشف۔ میں نے کہا کہ میں کرکٹ کے بارے میں مضمون میں کیا لکھوں؟ میں کرکٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں ایک موضوع بناتا ہوں، آپ اسے حفظ کر لیں۔ وہ بولی ٹھیک ہے۔ پھر کرن نے کہا آوا پاگل، میں نے بہت کرکٹ دیکھی ہے، سنو سٹیڈیم میں 4 پچیز ہیں۔ ہنا نے کہا جب تم صرف ایک پر کھیل رہے ہو تو 4 یا 5 کیوں؟ کرن نے کہا آو یہ پریکٹس کے لیے ہے، لیکن اصل میچ کی پچ پر پریکٹس نہیں کی جاتی ہے، یہ میچ سے پہلے اچھی طرح سے ترتیب دی گئی ہے تاکہ کھلاڑی جم میں کھیل سکیں۔ میں نے کرن کی باتوں پر غور کیا، لیکن ہنا کا بیہودہ سوال کیا یہ ان دونوں کے درمیان کوئی چال ہو سکتی ہے؟ لیکن ہنا اپنا راز کسی سے کیوں شیئر کرے گی؟ میرا شک صرف اتنا تھا۔ پھر کرن نے کہا اب اگر آپ کے پاس 2 یا 3 پچیز ہیں تو آپ روزانہ ان میں سے 2 پر پریکٹس کریں گے، لیکن آپ ہمیشہ اس کو استعمال کریں گے جس پر آپ میچ کھیل رہے ہیں۔ کاشف سرمے نے کچھ غلط کیوں کہا؟ اب اسے جواب دینا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے کہا جب ہر کھلاڑی اپنے انداز میں پچ پر بلے بازی کرتا ہے تو وہ برباد ہو جاتی ہے۔ پچ پر چاہے کتنی ہی اچھی پریکٹس کی گئی ہو، اگر صرف ایک کھلاڑی اس پر پریکٹس کرے تو یہ کام کرتا ہے۔ کرن نے کچھ غلط کیوں کہا؟ پھر میں نے ان دونوں کو میچ سمجھانا شروع کیا۔ ٹیرس پر جانا میرا معمول بن گیا تھا، لیکن میں نے ابھی تک بھابھی کو نہیں دیکھا تھا، اور ہر رات اس رانگ نمبر سے ایک ویڈیو سٹوری آتی۔ میں جواب دیتا کہ وہ کون ہے، لیکن اس نے ہمیشہ اپنی شناخت چھپائی۔ میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا جو اس نے بھیجی تھی جب بھابھی اپنے ٹیرس کی باؤنڈری پر آئی اور آہستہ سے پکارا کیسی ہو؟ کاشف نے کہا ٹھیک ہے بھابھی۔ چند باتوں کے بعد بھابھی چلی گئیں۔ میں نے اپنا موبائل اٹھایا تو اسی نمبر سے میسج تھا۔
میں نے سادگی سے جواب دیا، اگر آپ مجھ سے کچھ چاہتے ہیں تو براہ کرم اپنی شناخت کریں، مجھے اجنبی ہونے کا بہانہ کر کے میسج نہ کریں، پھر میں اس کا جواب دوں گا۔ وہ نہیں آیا، میں بھی شاید سو گیا تھا۔ پھر حسین خوابوں میں گم ہو گیا۔ صبح اماں نے کہا روزینہ آپ سے بہت خوش ہے۔ وہ فیض ادا کر رہی تھی۔ میں نے کہا اسے دے دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اماں نے کہا وہ کہیں گئی ہوئی ہیں، کاشف سے کہو کہ آ کر مجھ سے مل لے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں باہر نکلا اور ان کے گیٹ پر گھنٹی بجائی۔ روزینہ نے گیٹ کھولتے ہوئے کہا اندر آ جاؤ۔ اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے پردے کے پیچھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایما نے مجھے کہا تھا کہ اب سے آ کر ملوں۔ پھر مجھے کچھ پیسے دیتے ہوئے اس نے کہا، کاشف اگرچہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھ سے کچھ لے لو، اور ہاں اس میں حنا کی فیس بھی شامل ہے، 1000 روپے۔ پھر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے پیسے گن کر جیب میں ڈالے اور چلا گیا۔ اس بار یہ 6000 روپے تھا کہ 1000 روپے حنا کی فیس تھی اور 5000 روپے کا نوٹ۔ اگلے دن حنا کہیں باہر تھی۔ اس نے ٹیوشن پر دیر سے آنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ میں گھر میں اکیلا تھا۔ میں اسے چھت پر بھی کرتا تھا۔ اماں بازار جا رہی تھیں۔ جب وہ چلا گیا تو میں ٹی وی دیکھنے کمرے میں چلا گیا۔ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا جب مجھے لگا کہ کوئی آیا ہے، لیکن کوئی جلدی سے کمرے سے باہر آیا اور میں نے کرن کو پیچھے ہٹتے دیکھا۔ میں نے اس سے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ معذرت کاشف صاحب، اصل میں روز اس طرح آتا ہوں۔ میں نے آج آنٹی کو سلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو سیدھا اندر آ گیا، لیکن شاید وہ آج مصروف ہیں۔ میں جا رہا ہوں۔ پھر میں نے کہا انتظار نہیں، اب تم آ گئے ہو، بیٹھ جاؤ، کل تمہارا امتحان ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ حنا کے ساتھ آئیں گی۔ پھر اس نے کہا اصل میں مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس نے کہا جناب میں اس بار امتحان پاس کرنا چاہتی ہوں، میں محنت سے پڑھ رہی ہوں، میں کچھ سوالات کو بہتر سمجھوں گی۔ کہنے لگی سر آپ پہلے آرام کریں، میں بعد میں پڑھ لوں گی۔ دراصل تمہاری ماں نے مجھے آتے دیکھا، اس لیے اس نے گیٹ کو لاک نہیں کیا اور یہ اچھی بات تھی۔ وہ آخری 2 الفاظ میرے لیے بہت معنی رکھتے تھے۔ میں نے کہا کرن تم کیا چاہتی ہو؟ آؤ میرے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں۔